الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وصلی وسلم علی حبیبنا المجتبى وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدى وقادۃ التقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم وعن ابن ابی ملیکۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال کاد الخیران ان یہلکا ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما رفع اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر رواه البخاري۔ بزرگان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور بخاری شریف کی ایک روایت پیش کی۔ اس کے اندر آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا سے، عرب کے مختلف خطوں سے وفد آتے تھے، قافلے آتے تھے جو اپنی قوم کے نمائندے ہوتے تھے۔ وہ آپ کے ہاتھوں آ کر اسلام لے آتے اور اپنی قوم کی ترجمانی کرتے اور اپنی قوم کے پاس جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کرتے، دعوت پیش کرتے۔ خاص طور پر یہ فتح مکہ کے بعد اس کا بہت زیادہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، اور قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب فتح آ جائے گی، اللہ کی طرف سے نصرت و مدد آ جائیں اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک موقع، آپ ایسے موقع پر یہ فرماتے جو کسی قوم کا وفد آتا تو اس قوم کے اندر جس کے اندر صلاحیت دیکھتے اس کو ایک ذمہ دار بنا دیتے، تاکہ آئندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے رابطہ کرنا یا ان کو اللہ کے رسول سے رابطہ کرنا تو وہ کر سکے۔ اور یہ تو دنیا کا نظام بھی ہے، بڑے لوگ ہر وقت ہر ایک سے بات نہیں کر پاتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا طے کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پر ہوا یہ کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی، بنو تمیم کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ عرب ہی کے قبیلے تھے، بنو تمیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رہے، وہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کو ذمہ دار بنانے کی کوئی بات بھی نہیں کی۔ حدیث پاک میں، بخاری شریف کی اس روایت میں ہے
ابھی کوئی بات بھی نہیں کی، اس سے پہلے ہوا یہ کہ حضرات شیخین یعنی ابو بکر و عمر آپس میں طے کرنے لگے کہ اس کو امیر بنایا جائے، اپنی قوم کا ذمہ دار اس کو بنا دیا جائے۔ ایک بات سن لیجئے کہ بعض مرتبہ بعض غلطیاں اور بعض چوک حضرات صحابہ کرام سے جب صادر ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے، ورنہ اتنے بڑے لوگ جو اللہ کے رسول کے بعد پوری امت کو سنبھالے تھے، صدیق اکبر یا عمر فاروق، ان کے بعد کیا ان سے ایسی چوک ہو جائے؟ یہ بات متصور نہیں ہو سکتی، لیکن ان سے چک کرا کر اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام نازل کی عمومی کہ جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک امت کے لیے ایک رہنمائی بن جائے۔ تو ہوا ایسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ قعقاع ابن معبد کو امیر بنا دیا جائے۔ بخاری شریف کی اس روایت میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن اور جگہ پر ہے۔ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اقرع ابن حابس کو بنایا جائے۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ہی وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی اس روایت میں ہے، جس کا ترجمہ میں کر لوں، یہ دونوں پسندیدہ صحابہ قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے، یعنی ابو بکر و عمر۔ ان کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنو تمیم کا وفد آیا۔ ایک نے مشورہ دیا اقرع ابن حابس کا، جو بنو مجاشے کے میں سے تھے، اور دوسرے نے دوسرا نام پیش کیا۔ نافع جو راوی ہے اس حدیث کے، نافع ابن عمر، وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے ہیں ان کا نام مجھے یاد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نافع کے جو استاد ہیں صحابی رسول ابن ابو ملیکہ نے، انہوں نے تو نام پیش کیا تھا لیکن ان کو یاد نہیں۔ تو میں نے بتلایا کہ دوسری جگہ پر ان کا یہ نام ہے قعقاع ابن معبد۔ اب اختلاف ان کے اندر ہوا۔ حضرت ابو بکر نے کہا تم میری ہر بات پر مخالفت کرتے ہو، میں کہتا ہوں کہ قعقاع ابن معبد اور تم میری مخالفت کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا میرا ارادہ آپ کی مخالفت کا نہیں، میں بھی رائے دے رہا ہوں۔ دونوں کی آواز بلند ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، اے ایمان والو لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والے اپنے آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ یہ تو آواز بلند کرنے پر، اور اس سے پہلے کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، یہ انہی کے لیے نازل ہوئی، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ جب نبی موجود ہیں تو نبی کی موجودگی میں تم اس طریقے سے مشورے کر رہے ہو۔ جب ابھی کوئی گفت و شنید نہیں ہوئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ نام طے کر دیتے تھے، اور آپ باتیں کر رہے ہیں، ابھی آپ نے کوئی مذاکرہ نہیں کیا کہ کس کو بنایا جائے۔ سامنے آ جاؤ بھائی، ادھر سامنے آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ مشورہ نہیں لیا اور آپ لوگ مشورہ کر رہے ہیں۔ اس میں رہتی دنیا تک دیکھو، قرآن کریم کی آیت کریمہ ان کے واقعے کی طرف اشارہ مفسرین نے بتلا دیا، حضرات صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا، لیکن قرآن کریم میں ایک عمومی بات کہہ دی کہ آئندہ آنے والی تک دنیا جب تک باقی رہے گی وہاں تک کی انسانیت کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھاؤ۔ کیا مطلب؟ جہاں اللہ کا حکم یا رسول کا حکم ہے اس حکم کے آگے ہم کہیں بھی نہیں بڑھیں گے۔ آج ہم لوگ چاہتے ہیں نبی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے آ جاتا ہے،
لیکن اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں نہیں. نبی نے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی کیا ہے ہم پر احکامات ہمارے سامنے بیان ہوتے رہتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، ہم خود پڑھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں دیکھیے. تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اس طرح اشارہ کر دیا. یہ جو پوری صورت ہے، ممکن ہے کہ اسی صورت کو میں آگے بڑھاؤں. پوری صورت میں ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم دو حصے پر گویا کہ پوری صورت منقسم ہے. ایک حصہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آپ کے مقام کو بتلایا گیا ہے اور ہمیں رہنمائی کی گئی، اور دوسرے کے اندر مسلمانوں کی آپس کی رہن سہن کی رہنمائی کی گئی، حسن معاشرت کی رہنمائی کی گئی ہے، آپس میں برے جو اخلاق ہیں ان سے بچنے کی تاکید کی گئی. انشاءاللہ اسی کے اوپر ممکن ہے چلیں گے. تو اس میں یہ رہنمائی کی کہ نبی سے آگے مت بڑھو بھائی. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. ایک تو یہ، دوسرا اشارہ یہ ہے کہ آگے نہ بڑھو اس میں ظاہری اعتبار سے بھی. اگر نبی حیات ہیں تو نبی کی زندگی میں نبی سے آگے بڑھنے کی آپ کا مقام حصہ کیا؟ نبی سے آگے مت چلو، نبی سے کچھ پیچھے چلو، آپ کے ساتھ ساتھ چلو. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. نبی کے چلے جانے کے بعد نبی موجود نہیں، لیکن وہ علماء جو آپ کے رہنما ہیں، قوم کے مغز ہیں، قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، ان علماء سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، ان کی گفت و شنید میں آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اگر مشورے ہو رہے ہیں کسی جگہ کے اوپر، بڑے موجود ہیں، حضرات علماء کرام موجود ہیں، کوئی آپ کو نہ پوچھے اور نہ پوچھنے سے پہلے رائے دینے لگے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے. یا تو علماء رائے دیں یا علماء کوئی فیصلہ کرے تو اس کو مان لو، یا یہ کہ اگر مشورہ ہو رہا ہے اور مشورے میں پوچھیں کہ بھئی آپ کی کیا رائے، تو سن لو، ان کی رائے سے پہلے یا ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہ ہمیں امت کے لیے کیا رہنمائی. ہماری پوری زندگی گویا کہ دین نام ہے سنت کے اوپر چلنے کا. دین نام ہے کس کا؟ سنت کے اوپر چلنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے اوپر چلنے کا. اگر نبی کے خلاف کوئی آدمی راستہ اختیار کرتا ہے وہ گمگشتہ راہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے، یعنی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر چلے جاؤ، پہاڑوں کے اندر اور جنگلوں میں اور گفاؤں میں رہو. اور کبھی جیسے بہت سے باطل مذاہب والے ہیں کہ وہ ایسے مجاہدے کرتے ہیں کہ ایک ٹانگ اونچی کر دی، وہ اونچی کر دی اور ٹانگ سکھا دی، ہاتھ اونچا کر دیا سکھا دیا. اس طرح نہیں ہوتا. یعنی ان کا ہاتھ سکھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا رکھتا ہے کہ اس کے اندر خون کا سرکولیشن ہی نہ ہو، ایک مدت کے بعد اس کے اندر جان ہی نہیں رہتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح اللہ کو راضی کرتے ہیں. جنگلوں میں دنیا کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں، یہ ہمارے مذہب نے قرآن لا رہبانیت فی الاسلام، اور ان لوگوں نے بھی جو رہبانیت اختیار کی ہے اس کو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا. جو یہود و نصارہ نے اختیار کی تھی قرآن پاک میں ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. بہرحال تو ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا جائے. وہ 3 صحابی تھے، سیدنا علی، حضرت عثمان ابن مظعون اور سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. ایک مرتبہ انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کی عبادت کا حال معلوم کریں کہ آپ مسجد میں تو جو عبادت کرتے ہیں ہمارے سامنے عیا بیاں ہیں، لیکن گھر میں آپ کس طرح گزارتے ہیں اپنی زندگی.
تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، آپ کی ازواج مطہرات سے آپ کی عبادت کو معلوم کریں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 لوگ، یہ کون 3 تھے؟ ان کے نام بتلا دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھروں میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو معلوم کرنے کے لیے۔ فلما اخبروا کأنہم تقالوها، جب ان کو بتلایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس طرح رہتے ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کیا کہا انہوں نے؟ کم سمجھے کا مطلب فقالوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نبی کے سامنے کیا بساط؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، آپ کے تو گناہ ہی معاف ہیں، تو ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت؟ تو پھر ایک نے ان میں سے کہا تو میں تو رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، نمازیں پڑھتا رہوں گا۔ اما انا، قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر۔ جنہوں نے کہا تھا کہ رات بھر عبادت کروں گا، وہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دن بھر روزے رکھوں گا، وانا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، بیویوں کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، میں بیویوں سے دور رہوں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ لیکن ان کا نکاح کرنا ثابت ہے، اس کا مطلب یہ کہ بیویوں سے دور رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا کہ یہ 3 لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں، یا تو بذریعہ وحی معلوم ہوا، یا یہ کہ ازواج مطہرات میں سے جنہوں نے سنا ہوگا، یا ان میں سے کسی نے بتلایا ہو۔ اللہ کے رسول ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے تو بتلایا نہیں، حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم نے ایسی ایسی باتیں کی تھی۔ انہوں نے کہا وہاں تو کیا، آج ہم اور آپ ہوتے تو نہ ہاں کہہ دیتے۔ پھر اللہ کے رسول نے جو جملہ کہا یاد رکھیں، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے متقی ہوں۔ لیکن اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں نفلی، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، رات بھر نماز نہیں پڑھتا، میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میرے عورتوں سے نکاح بھی ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میرے طریقے پر نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا، کہ تیرے اوپر ولزوجک علیک حقا، کہ تیرے اوپر تیری جان کا بھی حق ہے۔ تیری جان کا حق کیا ہے؟ تو اس کو آرام پہنچائے، اس کو غذا کھانے کے موقع پر اچھی غذا دے، آرام کے موقع پر آرام دے۔ تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے کہ ان کے حقوق اور ان کی بہترین تربیت کرے۔ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے کہ تو بیوی کے حقوق کو ادا کرے اور ان کی جو ازدواجی زندگی کی حقوق ہے وہ بھی ادا کرے۔ وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے پاس جو مہمان آتا ہے اس کا بھی حق ہے۔ مہمان آئے، کہہ دیا میں نے تو روزہ رکھا ہے، آپ کھا لیجئے، تو مہمان کو کھانا اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اس لیے بھائی مہمان کا بھی حق ہے اس کا۔ فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق دو، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تو بہرحال جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ
واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے۔ اس صورت کے اندر گویا کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، یہ اس کی پہلی آیت ہے، اس کی دوسری آیتوں کے اوپر انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں بات ہوگی، بہت لمبا مضمون ہے۔ تو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا ایک عزم کر لیں، اور اپنی حیات مبارکہ میں ہم نبی تو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، تو اپنی زندگی کے اندر اپنے علماء سے مشورہ کیجئے، ان سے آگے نہ بڑھیے، خاص کر کے دینی معاملے میں۔ کبھی کوئی دین کے بارے میں کوئی مشورہ ہو رہا ہے تو جب تک ہمیں پوچھا نہ جائے مشورہ نہ دیں، یہ خلاصہ ہے اس آیت کریمہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہی جو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ حضرت عثمان ابن مظعون بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، اور مہاجرین میں سے ہیں، اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جن کا انتقال ہوا مہاجرین میں ان کا ہوا تھا ہجرت کے بعد، اور ان کی قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے تھے۔ یہ اتنے معزز، اور جنت البقیع میں جب داخل ہوتے ہیں تو جہاں ازواج مطہرات کی جو قبریں ہیں اور آل رسول کی، وہاں ان کی قبر۔ یہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی، چونکہ ان کا نکاح ہو گیا تھا، میں نے آپ کو بتلایا ابھی جملے میں، ایک مرتبہ ان کی بیوی خویلہ بنت حکیم، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ یہ بالکل معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہے، ایسے پہنے ہوئے بالکل ایسی عورت ہو جس کی کوئی شادی بادی نہ ہوئی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، یا عائشہ ما ابت حیات خویلۃ، خویلہ کی یہ حالت کیوں ہو گئی، کیوں اس طرح وہ گھوم رہی ہے کہ معمولی سے کپڑے میں گھوم رہی ہے، حالانکہ یہ تو شوہر والی ہے۔ قالت فقلت یا رسول اللہ امرأۃ لا زوج لها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسی عورت ہے کہ اس کا شوہر ہی نہیں ہے۔ ارے یصوم النہار ویقوم اللیل فہی کمن لا زوج لها، ان کے شوہر تو کیسے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، گویا کہ ایسی ہے جس کا شوہر ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کو بلوایا اور کہا، یا عثمان ارغبۃ عن سنتی، اے عثمان میری سنت سے اعراض کر رہے ہو؟ فرمایا، لا واللہ یا رسول اللہ ولکنی سنتک اطلب، اے اللہ کے رسول آپ ہی کی سنت کا تو میں طلبگار ہوں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فإنی انام وأصلی وأصوم وأفطر وأنکح النساء فاتق اللہ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، اور اپنی بیویوں کے پاس جاتا بھی ہوں۔ یہ اللہ کے رسول، اے عثمان اللہ سے ڈرو، فإن لأہلک علیک حقا، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے مہمان کا حق ہے، تمہاری جان کا حق ہے۔ اسی لیے ایک اور روایت میں فَاتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ۔ تو خلاصہ کیا ہوا، دین نام ہے اتباع سنت کا، دین نام ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے آگے نہ بڑھنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید آئندہ ہفتوں میں ہوگا۔